قبلے کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل ہے، غور سے سنیے آپ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، جس آدمی کو کعبہ نظر آتا ہے، کعبہ کہاں ہے؟ کعبہ کعبۃ اللہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے نا؟ جی ہاں، مکے میں مسجد حرام کے اندر جو کعبۃ اللہ، وہی قبلہ ہے ہمارا پورے مسلمانوں کا۔ وہ جس کو نظر آ رہا ہے تو وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، اس کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سامنے اس کو کعبہ نظر آ رہا ہے، عمرے پہ گیا، حج پہ گیا کوئی آدمی، سامنے کعبہ ہے، کعبے کو چھوڑ کر کسی ذرا بھی اگر وہ ہٹ گیا نماز پڑھتے ہوئے، رخ اس کا ہٹا لیا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس کو کعبہ نظر آ رہا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا، جس کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آ رہا، جیسا کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ ہم کو نظر آ رہا ہے کیا؟ نہیں آ رہا، کافی دور ہے ہمارے سے۔ تو کیا کوئی آدمی یہ کہے بھائی مسجد توحید سے ہم باریکی سے حساب لگائیں گے، فلیٹ کے ذریعے برابر ماپیں گے، یہاں سے جائیں گے، اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں نا ہم، اس طرف دیکھیں گے، برابر دیکھیں گے کہ کعبۃ اللہ اس کے برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر برابر آ رہا ہے تو ہماری نمازیں صحیح ہیں، اگر کعبۃ اللہ تھوڑا اس طرف آ گیا تو ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ اگر ایسا کوئی بات کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے۔ اسلام نے اتنی تکلیف نہیں دیا نماز کے معاملے میں۔ جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، لیکن جس کو کعبہ نظر نہیں آ رہا اس کو اس کی طرف، اس کی مطلب اس اینگل کی طرف کر لینا کافی ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ اسی طرف کعبۃ اللہ ہے، اسی طرف مکے میں کعبۃ اللہ یہی ہے، ضروری نہیں، ادھر بھی ہو سکتا، ادھر بھی ہو سکتا ہو، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا، تو کعبۃ اللہ جس طرف ہے اس اینگل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا کافی ہو جائے گا۔ باریکی سے حساب کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یہاں بھی اہم ہے سمجھنے کا۔ بعض مساجد میں دیکھا گیا سالوں سے لوگ ایک مصلی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بعد میں کوئی آ کے بولتا اجی تمہارا قبلہ تھوڑا بدلا ہوا ہے، ہاں اینگل تھوڑا خراب ہے آپ کے قبلے کا، اس طرف ہونا چاہیے تھا تھوڑا، ہاں سمجھ رہے ہیں، 20 میٹر یا 20 سینٹی میٹر جو ہے قبلہ صحیح نہیں ہے تمہارا، اس طرف کرنا ہے۔ اب وہ 20 سینٹی میٹر 20 میٹر کیا کوئی بڑا فرق ہے کیا وہ؟ ہاں اس کو لے کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اختلاف بھی کرتے ہیں، یہ تمہاری نمازیں نہیں ہو رہی جی، اب تک جو پڑھ رہے ہیں تمہیں نمازیں، تمہارا قبلہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے بھائی؟ تمہارا اینگل تھوڑا جو ہے ٹیڑھا ہے، اینگل تھوڑا، اینگل ٹیڑھا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی مسئلہ تو سمجھنا ہے، کیونکہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہمارے کو، ہم کعبہ اس جہت میں پڑتا ہے، اس اینگل میں پڑتا ہے، اتنا کافی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ تو قبلے رخ ہونے کے سلسلے میں پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، اگر آپ کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا، قبلہ نہیں معلوم ہو رہا، تو کیا کرنا؟ پہلی ذمہ داری ہماری، آپ سفر میں چلے گئے، کہیں بھی اتر گئے، آپ ٹور میں پھرنے کے لیے گئے، کہیں بھی گئے، قبلہ نہیں معلوم ہو رہا وہاں پہ، پہلی ذمہ داری کیا ہے آپ کی؟ قبلہ معلوم کرنا۔ کیسے معلوم کریں گے قبلہ آپ؟ ایک طریقہ اس کا موبائل میں اپلیکیشن آئے ہیں، اس کو آپ اوپن کریں، وہ جو ہے نظر آئے گا آپ کو، وہ جس طرف اینگل دکھا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل آپ کا سوئچ آف ہو گیا مثال کے طور پہ، یہ نیٹ ورک سے نہیں آ رہا، آپ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کیے تھے، موبائل سے کام نہیں چل رہا، تو دوسری کوشش کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جی سورج کا، بہت اچھے، یہ دیکھیں گے کہ سورج کس طرف غروب ہو رہا ہے۔ اگر شام کا وقت ہے تو اندازہ لگ جاتا کہ جو ہے سورج اس طرف غروب ہو رہا ہے، وہ ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کبھی کبھار جب بیچ سورج ظہر کا وقت ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کس طرف غروب ہو رہا ہے، یہ بھی کنفیوژن ہو سکتا ہے لوگوں۔ تیسرا طریقہ کیا ہو سکتا؟ تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا کہ وہاں اگر مسلمان نظر آ رہے ہیں آپ کو، ان کو پوچھ سکتے ہیں آپ قبلہ کدھر ہے، یا اس علاقے میں قبلہ کدھر آتا، وہ بتائے گا، وہ جس پر بتائے گا اس پر ڈیپینڈ کر کے آپ نماز پڑھ لیں۔ مطلب اگر آپ کو قبلہ نہیں معلوم ہے تو پہلی ذمہ داری آپ کی قبلہ معلوم کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ موبائل میں دیکھ کے کوشش کرو، کسی سے پوچھو، سورج کا اندازہ لگاؤ، کوشش کرو۔ ٹھیک ہے، کوشش کیا آپ نے،
کوشش کرنے کے بعد آپ کو لگا کہ اس طرف جو ہے قبلہ ہے، اس طرف کیا ہے؟ قبلہ ہے. آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیا. ابھی نماز کے دوران تھے آپ، کوئی آدمی بھاگ کے آ کے یا کوئی آپ کا ہی ساتھی دوسرے سے معلوم کر کے بولا کہ تم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں غلط ہے، قبلہ ادھر ہے، ادھر نہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں حالانکہ، لیکن ایک آدمی آ کر بولا آپ کو جس طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا وہ قبلہ نہیں ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے قبلہ. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا کرنا اس سچویشن میں؟ نماز میں ہی پھرنا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو جیسے ہی بتایا قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے، جس طرف وہ بتا رہا ہے اسی طرف آپ کیا کریں گے؟ نماز کی حالت میں پھر جائیں گے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا. مسجد نبوی میں کیا تھا، مسجد قباء میں کیا تھا، مسجد قبلتین، تینوں مسجدوں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. نماز کی حالت میں رکوع میں تھے، صحابی آ کر بتائے کہ کعبۃ اللہ تمہارا اب یہ نہیں ہے، قبلہ تمہارا بیت المقدس نہیں ہے، اب کعبۃ اللہ ہے. تو اپوزٹ ڈائریکشن میں صحابہ کرام نماز کی حالت میں گھوم لیے تھے، گھوم چکے تھے. تو یہ نماز کے دوران آ کے بول دیا. تو لیکن نماز ختم ہونے کے بعد آ کر آپ کو کوئی بتایا، ایک تو نماز کے بیچ میں آ کر بتایا تو آپ پھر لیے، لیکن نماز پوری پڑھنے کے بعد کوئی آ کے بتایا کہ جس طرف تم نے نماز پڑھا تھا وہ قبلہ نہیں تھا، اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نماز دہرائیں گے یا نہیں دہرائیں گے؟ آپ کی نماز پوری ہو گئی، نماز ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ ارے اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ تھا، غلط قبلے کی طرف ہم نے نماز پڑھ لی. آپ کی نماز صحیح ہو گئی یا دہرانا پڑے گا؟ صحیح ہو جاتی، لیکن قبلے کے خلاف نماز پڑھا ہے نا، وہ نماز دہرانا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے. جواب جن لوگوں نے یہ کہا کہ نماز صحیح ہو جاتی ان کا جواب صحیح ہے، لیکن یقین نہیں تھا وہ. اگر میں یہ سوال کر دیا تو آپ کے ذہن میں ایک شک آ گیا، ہاں ایسا بھی ہے نا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتاتی ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، ہم نے پہلے قبلہ معلوم کیا، کوشش کی، پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے کوشش کی بنیاد پر رخ کر کے نماز پڑھ لیا. نماز ختم ہونے کے بعد میں معلوم ہوا کہ ہم غلط قبلے کی طرف نماز پڑھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ بولا کہ جو تم نے کوشش کر کے نماز پڑھ لی آپ کی نماز ہو گئی. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کوشش ہی نہیں کیا، قبلہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کیا، گیا سفر میں وضو کے لیے جلدی نماز پڑھ لیا. نماز ختم ہونے کے بعد کوئی آ کے بتایا کہ بھائی اپوزٹ ڈائریکشن میں قبلہ تھا، تم نے غلط قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا. تو آپ کی نماز کا حکم کیا ہے؟ آپ کی نماز ہوگی یا دہرانا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا. کوشش نہیں کی تھی آپ نے، کوشش کرنے کے بعد غلطی ہوتی ہے تو وہ معاف ہے، لیکن بغیر کوشش کے آپ نے ایسے ہی نماز پڑھ لیا تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ دہرانا پڑے گا.